بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سید اعجاز بخاری ہے اور میں ایک لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ تو میں آج جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا اب اکثر ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، کسی بھی کام کو کرنے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو اکتاہٹ آئی ہے، یعنی آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں اتنے چینلز آ گئے ہیں، چینل بدلتے بدلتے کوئی چینل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس ریلز آ گئیں اور بہت سی چیزیں آ گئیں، آپشنز اتنی زیادہ آ گئی ہیں، اور جب آپشن زیادہ آ جائیں نا جناب تو پھر ان کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میسر ہو تو اس کی اہمیت اور طرز پر ہوتی ہے۔ اب ہوتا ہے کہ اچھا اب نہیں دیکھیں گے تو کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، اچھا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے اہم بات جس میں سمجھنے والی ہے، ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جب ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کا مقصد ہوتا ہے وہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ آپ ہیں، میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، آپ زندگی کا کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، اگر آپ نے ایک مقصد بنا لیا ہے اور اس مقصد کو تحریراً یعنی اس کو لکھ کے رکھیں کہ میرا یہ مقصد ہے، اور پھر اس مقصد کے اوپر بار بار آپ نظر ڈالتے رہیں گے تو کیا میں اس طرح کے مطابق اقدامات کر رہا ہوں، کیا میں قدم اٹھا رہا ہوں اس طرف کہ نہیں۔ یہ تو بالکل وہی والی صورتحال ہو گئی نا کہ آپ نے جس طرف جانا ہے آپ ادھر جانے کا بیٹھ کے سوچی ہی جا رہے ہیں اور چل نہیں رہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کچھ دیر کے بعد یقیناً بور ہو جائیں گے، چونکہ کتنی دیر خیالات آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے، قدم بھی تو ساتھ اٹھنے ہیں نا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے اتنا زیادہ ہیں اور اس سوچ کو دیکھتے اتنے زیادہ ہیں کہ نہ لکھنے کی باری آتی ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر تو اکتاہٹ ہوگی، اور ہر وہ شخص اکتا رہا ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ٹی وی دیکھا ہے، آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کو ریل دیکھنے آپ کو کوئی مقصد نہیں، بس آپ ٹائم کو ایسے گزار رہے ہیں، آپ تو کنیکٹڈ بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ اب کیا ہوا کہ اب آپ کی ریلز جو ہیں وہ 10 سیکنڈز، 5 سیکنڈ، 7 سیکنڈ کے بعد خود ہی بدل جاتی ہیں، چونکہ اسے پتہ لگ گیا کہ انہوں نے کتنی دیر مجھے دیکھنا ہے۔ آپ کو اپنے لیے سوچنا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ موبائل فری، سوشل میڈیا فری ٹائم زندگی میں لے کر آئیں گے۔ آپ اگر سویرے کے وقت اٹھ کے آپ سبزے کو دیکھتے ہیں اور کتنی دیر ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں سبزے کو، ادھر ادھر چیزوں کو، فرق پڑتا ہے۔ آپ گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کہتے ہیں اپنے موبائلز گاڑی کی پاکٹ میں رکھ کے ادھر ادھر دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، تو آپ کو انداز ہوگا کہ بوریت کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنی بوریت کا خاتمہ تو زیادہ سے زیادہ کس کے ساتھ جا کے جوڑتے ہیں؟ اپنے فون کے ساتھ، کہ مجھے بوریت ہو رہی ہے تو میں چلو فون ہی اٹھا لیتا ہوں، کوئی لطیفہ آیا ہوا ہوگا، کوئی ایسی ٹک ٹاک کا میسج آیا ہوا ہوگا، کوئی ایسی بات آئی ہوگی۔ تو آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں آپ ان سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے ہاتھ میں میری دنیا ہے، یہ جو آپ نے اپنا موبائل سامنے رکھا اور آپ نے کہا دیکھیں میرے پاس میری دنیا ہے، میرے ہاتھ میں میری دنیا ہے، تو کہیں آپ دنیا کے ہتھے تو نہیں چڑھے ہوئے؟ یہ تو آپ نے سوچنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے دنیا آپ کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، لیکن موبائل کی صورت میں آپ دنیا کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھ لیں گے آپ کی زندگی کے اندر وہ سکون آئے گا جس کی ضرورت ہے۔ آپ موبائل کا ٹائم رکھ لیجئے جناب والا، کہ کتنی دیر اس کو استعمال کرنا ہے، کتنی دیر اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، سوشل میڈیا اسکرولنگ کتنی دیر کی کرنی ہے، کتنی دیر کی نہیں کرنی ہے۔ خود بخود اکتاہٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنا جتنا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں نا جناب والا، اکتاہٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا کوئی چیز جب پردے میں ہوتی ہے تو اس کے اندر حسن ہوتا ہے، اس سے بندہ نہیں اکتاتا کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور جو ہی وہ آہستہ آہستہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چام ختم ہو جاتا ہے، چیزیں اور سے اور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج بھی اگر رات کو ہسبینڈ وائف اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں، آج بھی اگر وہ لوڈو کھیلتے ہیں، آج بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے وہ جو ایک دو چار گیمیں ہوتی تھی وہ جو یوں کرتے ہیں وہ والی گیمز کھیلتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ انسان سے ڈسکنیکٹ ہوں گے اور ویژول والے انسان کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہوں گے تو بور ہی تو ہوں گے جناب والا۔ لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کیجئے، لوگوں کے ساتھ جینا شروع کیجئے۔ آج بھی آپ اپنے گلی محلے میں نکل کے ساتھ بیٹھے کسی بابے کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے تو دیکھیے۔ آپ کسی گلی میں گزرتی ہوئی کسی خاتون کو آنٹی، خالہ، چاچی، ماسی، وہ جو پہلے ایک اماں ہوتی تھی پورے محلے کی اماں ہوتی تھی، آپ وہ کر کے تو دیکھیے۔ آپ انسانوں سے جڑیں گے، لوگوں سے جڑیں گے تو اکتاہٹ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نیچر کے ساتھ جڑیں گے تو اکتاہٹ ختم ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فون کے ذریعے دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اکتاہٹ ختم ہوگی تو بڑھے گی۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش پھر وہی آخر میں کہ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔